السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، میں اس مدرسے میں پہنچا ہوں اور آپ حضرات کی جانکاری میں اس مدرسے کی تعلیمات کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس مدرسے سے جو ہے وابستہ ہوں۔ اس مدرسے کی تعلیمات کیا ہے، یہاں پر جو تعلیم کا نظام ہے وہ کس طرح کا ہے، بچوں کو کس طرح تعلیم دلائی جاتی ہے، اس مدرسے کے جو ناظم اعلیٰ ہیں، جو بانی ہیں، وہ کون ہیں، ان کا اس مدرسے کے تعلق سے کیا جو ہے مشن ہے، اس مدرسے کو کتنی بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ لاؤ اس مدرسے کے جو بانی ہیں ان سے بات کی جائے اور ان کے خیالات و نظریات کو جانا جائے۔ اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور بات کروں گا۔ چلیے حضرت سے ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور آپ کو بھی میں حضرت کی بات سنواتا ہوں۔ آپ بھی حضرت کی بات سنیں اور اپنے بچوں کو اگر داخلہ کرانا چاہتے ہیں تو اس مدرسے میں آپ داخلہ کرا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت، میں آپ کے مدرسے کسی وجہ سے آیا ہوں۔ جی، میں آپ کے مدرسے اور آپ سے بات کرنے کے لیے اس وجہ سے آیا تاکہ اس مدرسے کے تعلق سے میں کچھ جان سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مدرسے سے متعلق جاننے کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور مجھے بڑی خوشی کی بات یہ ہے میرے لیے کہ ماشاءاللہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا امتی ایسا ہے جو مدارس اہل سنت کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ پوچھیں گے وہ میں اللہ کے فضل سے حق اور جائز بات آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرت، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میرا نام محمد رفیع حبیبی ہے۔ ویسے تو میں محمد رفیع القادری حبیبی لکھتا ہوں، مگر اکثر لوگ محمد رفیع حبیبی کہتے ہیں۔ جی۔ اور ضلع رامپور میں ہی تقریباً ایسے 20-25 کلومیٹر دور میرا گاؤں پرسوپرا، پرسوپرا نام ہے گاؤں کا، سید نگر بلاک میں پڑتا ہے، تحصیل ٹانڈا ہے۔ میں پرسوپرے کا رہنے والا ہوں، اور وہاں سے آ کر کے یہاں دین کی خدمت کی غرض سے یہ میں نے کام شروع کیا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین، اللہم آمین۔ آپ لگ بھگ 20 کلومیٹر دور ادھر آ کے آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے۔ آپ کی ہمت کو سلام کہ جگہیں کافی بڑی بڑی ہیں، پر آپ نے اس جگہ جو ہے مدرسے کا انتخاب کیا، مدرسے کے تعلق سے سوچا، اس کی کوئی وجہ رہی ہوگی؟ دیکھیے، بہتر تو وجوہات تو جگہیں ہوتی ہیں، مگر سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنا کام اپنے بندوں سے لے لیتا ہے وہاں اپنے بندے کو بھیج دیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ علماء کا جو رزق ہے وہ میں نے بکھیر دیا ہے، اور جو اسلام کے لیے، اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے جو ہجرت کرتا ہے، یعنی اپنے گھر سے دوسرے وطن جاتا ہے، دور جاتا ہے،
تو اسے ہجرت کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہی مین وجہ رہی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں میرے معاملات تعلقات لوگوں سے تھے، میں آتا رہتا تھا، پروگرام وغیرہ میں بھی میرا ادھر آنا ہوتا تھا، اچھا، تو میں دیکھتا تھا کہ ادھر جو ہے بچیوں کی تعلیم نہیں ہے، دور دور تک کوئی ادارہ مجھے بچیوں کا نظر نہیں آیا۔ اور دوسرا یہ رہا کہ یہاں جہالت کا زیادہ مطلب یہ ہے کہ اثر ہے لوگوں پہ، مذہب کو، اسلام کو، مذہب اسلام کو پہچان نہیں پا رہے لوگ صحیح سے کیا ہے، شریعت پہ صحیح سے چل نہیں پا رہے، مسائل یاد نہیں، نماز کا طریقہ مکمل نہیں، زندگی کے جو شرعی اصول ہیں ان سے ناواقف لوگ، اور بالخصوص ہمارے ماں اور بہنیں، ہمارے معاشرے کی عورتیں۔ تو ادھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اور سب سے مین وجہ یہ رہی ادھر کہ ادھر میں نے یہ دیکھا کہ مردوں کے اندر بھی، اور زیادہ تر عورتوں کے اندر، خواتین اسلام کے اندر جو ہے صلح کلیت زیادہ پائی گئی۔ جی، مطلب یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ جو صحابہ کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا، اس کے حساب سے زندگی گزارنا، عقیدہ ہونا، ایمان رکھنا، یہ بڑا کمزور پایا گیا۔ ادھر میں پروگراموں پہ آتا تھا، میں دیکھتا تھا، تو یہ اسی وجہ کو سوچتے ہوئے میں نے یہ قدم آگے بڑھایا، اور الحمدللہ یہ چند مہینے میں نے یہاں ابھی میں رہا ہوں، چند مہینے سے کام شروع کیا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے ترقی مل رہی ہے۔ اچھا، آپ کو ابھی اس مدرسے کو یہاں کھولے ہوئے، قائم کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ یہ میں نے نومبر کی 27 تاریخ کو مطلب یہ ہے کہ اس کا افتتاح کیا تھا، تعلیم تین مہینے کے آس پاس ہو ہاں، چکے ہیں۔ نومبر کی 27 تاریخ سن 2021۔ جی، ہاں، تو میں نے اس کا افتتاح کیا تھا، تعلیمی افتتاح، اور پڑھائی شروع کی تھی، اور ماشاءاللہ لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا گیا، ماشاءاللہ بچی ہے پڑھنے کے لیے آتی گئیں، اور الحمدللہ ادارہ اپنی پیدائشی مرحلات ہیں، ابھی ہے نہیں ہے، پیدائشی مرحلات میں جیسے گزرتا جا رہا ہے، ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اس سے مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، اس کے حبیب کے وسیلے سے، کہ انشاءاللہ بہت جلدی ترقی مل جائے گی۔ اچھا حضرت، ایک بات میں یہاں معلوم کرنا چاہوں گا، جی جی، آپ کی فراغت کہاں سے ہے اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن شریف کی تعلیم میں نے جو ہے اپنے گاؤں پرسپراہی میں حاصل کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد قرآن شریف کے بعد درس نظامی کے لیے یہ ضلع رامپور میں ایک جگہ منصور پور پڑتی ہے، وہاں بہت بڑا ادارہ ہے، دارالعلوم جمالیہ رضویہ، جی، جس کے بانی اور ناظم اعلیٰ میرے استاد دی وقار حضرت علامہ مفتی احمد رضا مصباحی صاحب قبلہ ہیں۔ تو رابعہ تک میں نے وہاں پڑھا۔ جی، رابعہ کی فراغت، میری جو مولویت کی فراغت ہے وہ جمالیہ رضویہ سے ہے، دارالعلوم جمالیہ رضویہ منصور پور۔ اس کے بعد پھر گھر کے کچھ حالات ایسے تھے کہ انہوں نے کہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی، تو میں دہلی گیا۔ تو دہلی میں ایک ادارہ ہے دارالعلوم قادریہ، جو دہلی سے متصل بھیٹا حاجی پور ایک قصبہ پڑتا، جگہ پڑتی ہے، دہلی سے متصل ہے بالکل۔ تو وہاں مفتی خلیفہ تاج الشریعہ اور شاگرد بھی ہیں حضور تاج الشریعہ کے، حضور مفتی شرف عالم صاحب قبلہ مدث اللہ نورانی۔ تو 2 سال رہ کر کے خامسہ اور سادسہ یعنی عالمیت کی تعلیم میں نے ان سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے اسکول سے بھی تعلیم حاصل کی، میں نے ہائی اسکول، انٹر اور بی اے اور ایم اے کیا ماشاءاللہ۔ سن 2019 میں فرسٹ ڈویژن سے اردو میں ایم اے میں نے پاس کیا، اور الحمدللہ میں جو ہے وہ میری تعلیم جاری ہے، پی ایچ ڈی کا میرا ارادہ ہے اردو میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تحقیق اردو زبان میں تحقیق کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ماشاءاللہ۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے. ماشاءاللہ سبحان ہاں اللہ. یہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. حضرت جاننا میں یہ چاہوں گا جی آپ نے جو یہ مدرسہ قائم کیا ہے یہاں پر صرف لڑکیوں کے لیے ہے نا؟ جی جی لڑکیوں کے بچیوں کے لیے ہے. اچھا اچھا. بچیاں ہی پڑھتی ہیں اور بچیاں ہی پڑھاتی ہیں یعنی لیڈیز ہی پڑھاتی ہیں. یہاں جینس کوئی نہیں آتا ہے. ہمارے یہاں معلمات ہیں فی الحال 2 معلمات ہیں ماشاءاللہ اور 2 ٹیچرز ہیں تو وہ بھی لیڈیز ہیں جو ہندی انگلش پڑھانے والی دنیاوی تعلیم پڑھاانے والی ہیں وہ بھی لیڈیز ہیں اور جو دینی تعلیم پڑھانے والی ہیں وہ بھی لیڈیز ہیں. اب جیسے عید کے بعد ماشاءاللہ بچے بڑھتے ہیں بچوں کی تعداد کے حساب سے جیسے کورس کے حساب سے جیسے بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیچر بھی پڑھائیں گے معلمات بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو میں جاننا یہ چاہوں گا پہلے کہ آپ کی جو تعلیم ہے یہاں جو آپ تعلیم دیتے ہیں جی جی جو آپ کا پڑھائی کا معقول انتظام ہے جو ایک سسٹم ہے جس سے بچہ ترقی کر سکے بچہ آگے بڑھ سکے اس کے لیے جو آپ کا پڑھائی کا سسٹم ہے وہ کس طرح کا ہے. کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے کہ بچے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پیچھے بھولتے چلے جاتے ہیں. کیا آپ کے یہاں کچھ اس طرح کا سسٹم ہے؟ دیکھیے میں دوسری جگہ کے متعلق تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دوسری جگہ کیا ہوتا ہے. ہاں نہیں میں دوسری جگہ کے بارے میں تو بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں صرف اپنے اس محبوب ادارے کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ ادارہ جو میں نے قائم کیا ہے میری سوچ ہے کہ میں بہت اچھی تعلیم یہاں کراؤں اور الحمدللہ اسی سوچ کے ساتھ میں نے یہ قدم بڑھایا ہے. اور آپ دیکھنا انشاءاللہ چند ہی سالوں میں ہمارے یہاں سے جو بچیاں تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوں گی تو ان کی لیاقت ان کی صلاحیت کا اندازہ تو جب وہ درسگاہ میں بیٹھیں گی تب پتہ لگے گا. مگر یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیم ہے ہمارے یہاں جو نصاب ہے وہ تھوڑا سا جدیدیت کے موافق ہے یعنی نیا نصاب ہم نے نئے لیول سے ہم تعلیم دے رہے ہیں. جیسے کہ مدارس اسلامیہ میں بہت ساری کتابیں درس نظامی میں لاد دیتے ہیں. بہت سارا وقت جو ہے وہ ویسے ہی مطلب یہ دینیات اول اور وہ کر کے جو ہے مطلب خراب کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو بچی قرآن شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے یا قرآن شریف وہ پڑھ کے آئی ہے کہیں سے جیسے گاؤں دیہات میں پڑھتے ہیں امام یا مساجد میں شہروں میں بھی آج کل یہ دیکھا جاتا ہے. میں حالانکہ اماموں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. اکثر ائمہ حضرات جو مساجد میں پڑھاتے ہیں تو وہ جو ہے وقت پورا کرتے ہیں قرآن شریف صحیح سے نہیں پڑھا پاتے تجوید سے نہیں پڑھا پاتے جیسے تجوید سے پڑھانے کا حق ہے. ورتل القرآن ترتیلا قرآن کو تجوید سے پڑھو اللہ نے حکم دیا ہے ترتیل سے پڑھو ہے نا ٹھہر کے پڑھو. حرف کی ادائیگی صحیح ہونا چاہیے حرف کے مخارج معلوم ہونا چاہیے کہاں سے حرف نکل رہا ہے. الحمدللہ میں اسی لیول سے اسی دائرے میں رہ کر کے قرآن شریف میں نے پڑھا بھی ہے اور میں ویسے پڑھاتا بھی ہوں اور میرے مدرسے کا نظام بھی یہی ہے. اس مدرسے کا نظام بھی یہی ہے کہ قرآن بتجوید پڑھایا جائے الحمدللہ. تو ہم قرآن بتجوید پڑھاتے ہیں. اس کے بعد ہم قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے بچی کو اردو اور دینیات کی کچھ باتیں جو چھوٹے بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں جیسے کہ اسلام کے ارکان ہیں کلمہ شریف ہے نا دعائیں ہیں مسائل ہیں چند نہیں ہے جیسے غسل کے فرض وضو کے فرض وضو کی سنت ہے غسل کی سنت ہے نماز کے شرائط و فرائض واجبات وغیرہ یہ ہم جو ہے درس شروع سے ہی لے کے چلتے ہیں. درس نظامی میں آنے سے پہلے مولویت میں آنے سے پہلے عالمیت میں آنے سے پہلے ہم جو ہے ان بچیوں کو اس طرح سے کر دیتے ہیں. املا وغیرہ املا کا ہم بہت خاص خیال رکھتے ہیں املا کا تاکہ بچی جب درس نظامی پہنچے یعنی مولویت میں پہنچے تو اسے لکھنے میں پریشانی نہ ہو. ہم املے کا پورا خیال رکھتے ہیں. ہاں اور اسی کے ساتھ ہمارے یہاں ہندی انگلش کی تعلیم معقول ہے. دنیاوی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم جو ہے ایک سلیبس جو گورنمنٹ دوارا ہوتا ہے
اور اسی حساب سے جو اسکولوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ہم وہی سلیبس لے کے چل رہے ہیں. ہمارے یہاں جب بچی مولویت میں پہنچتی ہے، مولویت اول، مولویت دوم، مولویت سوم، مولویت چہرم، اس طرح سے ہمارے یہاں ہے. عالمیت اول، عالمیت دوم، فضیلت، سمجھ رہے نا. تو ہمارے یہاں اس طرح سے جو ہے مطلب 7 سال ہو جاتے ہیں مولویت کے لیے. تو ہمارے یہاں 5ویں کلاس میں بچی آتی ہے. مولویت جب آئے گی تو وہ 5ویں کلاس میں ہوگی، اور عالمیت جب فضیلت تک پہنچے گی تو وہ انٹر میں ہو جائے گی. یعنی فاضل بنے گی یہاں سے، فاضل کے ساتھ ساتھ وہ انٹر بھی بن کے جائے گی یہاں سے، مطلب 12ویں بھی کر کے جائے گی وہ یہاں سے، ہائی اسکول بھی کر کے جائے گی وہ یہاں سے. نہیں ہے تو الحمدللہ ہمارے یہاں وہ لیاقت، وہ اس طرح سے تعلیم، تاکہ بچی والا کل کو کوئی بھی ماں باپ یہ چاہے ہماری بیٹی عالمہ ہو گئی، لاؤ ہم اس کو کوئی کورس کرا دیں، نرسنگ کرا دیں، یا اس کے علاوہ بہت سے کورس ہیں، کوئی ڈپلومہ کرا دیں، تو اس کو پچھتانا نہ پڑے، افسوس کرنا نہ پڑے ہائے ہم نے کیا، مطلب آج کل کے ماحول کے حساب سے، تقاضے کے، دور حاضر کے تقاضے کے حساب سے مطابق اس کو جو ہے نا پچھتانا نہ پڑے. اس لیے ہم نے یہ دونوں چیزیں ماشاءاللہ برابر ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ. مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے یہاں دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیمات بھی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں سے ہائی اسکول اور انٹر تک آپ کے یہاں تعلیم ہے. بہت اچھا لگا مجھے سن کر. وہ مومن جو اپنے بچوں کو دنیاوی، خالص دنیاوی پڑھا رہے ہیں، اگر چاہیں تو وہ یہاں دین بھی پڑھا سکتے ہیں اور دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ان کو ہاں بالکل 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 دونوں تعلیمیں یہاں ماشاءاللہ. یہاں سے بچی پیاشی نہیں جائے گی الحمدللہ. یہاں تو سے سب کچھ ملے گا، دونوں تعلیمیں ملیں گی. اور ماشاءاللہ ہم نے تھوڑے سے وقت میں جو بچیاں ابھی ہمارے یہاں آئیں، بتایا کہ یہ 3رے میں پڑھ رہی تھی، یہ 4تھے میں پڑھ رہی تھی. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنے پہاڑ یاد ہیں، تو کسی نے کہا کہ 2 کا ہی پہاڑا یاد ہے، کسی نے کہا 3 تک یاد ہے، کسی نے 4 تک بتایا. اس طرح سے الحمدللہ ہم نے اس تھوڑی سی مدت میں دنیاوی تعلیم میں بھی جو ہے 10 پہاڑے بچیوں کو ماشاءاللہ یاد ہو گئے ہے نہیں ہے. اور یہ گھٹاؤ کے سوال، جوڑ کے سوال، اور اسی طرح سے جو ہے مطلب بھاگ کے سوال، یہ سب ماشاءاللہ ہماری بچیوں کو آ گئے. اور ہندی کا اس چند مہینوں میں ہی ہم نے الحمدللہ اتنی محنت کی ہے کہ جن بچیوں کو ہندی کا املا نہیں آتا تھا، جو 5ویں تک میں پہنچ گئی، 5ویں میں پڑھ رہی بچی اور ہندی کا املا نہیں آ رہا اس کو، مطلب اسکول میں پڑھ رہی ہے اور اسکول میں 5ویں پڑھ رہی ہے اور ہندی کا املا نہیں آ رہا، تو الحمدللہ ہم نے اسے املا تک اتنا پڑھایا، اس حساب سے پڑھایا کہ الحمدللہ اسے املا آ گیا، املا سیکھ گئی وہ، املا سیکھ گئی ہماری ماشاءاللہ. جیسے اگر ہمارے کوئی مومن بھائی آپ کے یہاں اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں رہ کر وہ تعلیم حاصل کریں، اس کا کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے آپ کے یہاں؟ ہمارے الحمدللہ رہنے کا معقول انتظام ہے. بچیاں ابھی آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ آفس ہے، جی اور آپ ابھی اس کے آفس کے اندر چلیں گے تھوڑا تو آپ کو نیچے کا گراؤنڈ نظر آئے گا. اچھا. اس کے بعد آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو کمرے نظر آئیں گے. ماشاءاللہ ہماری بچیاں اوپر کمرے میں رہتی ہیں، ان کے رہنے کے لیے کمرے ہیں اور پورا معقول انتظام ہے، کھانے کا معقول انتظام ہے. اور 2 منزلہ معاملہ ہے یہ اس کا مدرسے کا، یہ 2 منزلہ ہے. اور ماشاءاللہ پورے طریقے سے پانی کا ہم نے سردی میں گرم پانی کا بھی سسٹم پورا رکھا تاکہ بچیاں پریشان نہ ہوں. سمر سیول وغیرہ سب رہنے کے لیے ساری سہولت ہے. لائٹ کا انتظام ہے پورا طریقے سے ماشاءاللہ، لائٹ آتی ہے. اور جیسے بائی چانس لائٹ نہیں آتی ہے تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کچھ ایسے انتظامات کیے ہیں ہم نے، کچھ بلب LED وغیرہ ایسے آتے ہیں کہ وہ چارج ہو جاتے ہیں، لائٹ نہیں آتی ہے تو وہ جلتے رہتی ہیں. معقول انتظام ہے ابھی تو یہ ہے. باقی اللہ نے چاہا اور لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم جنریٹر کا انتظام کریں گے انشاءاللہ. اگر لائٹ ہمارے یہاں نہیں آتی بائی چانس تو ہمارے یہاں جنریٹر چلے تاکہ ہاں. اچھا، بچے کا داخلہ فیس اور رہنے کا کیا خرچ پڑتا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں میں آپ کو بتا دوں، ہم جو ادارہ چلاتے ہیں یہ ہماری ایک سنستھا ہے،
ہم اس سنستھا کے زیر اہتمام اس ادارے کو چلاتے ہیں، اچھا، علامہ فضل حق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے، ماشاء اللہ، جو ہم نے سن 2019 میں رجسٹریٹ کرائی ہے، یہ جی گورنمنٹ دوارا رجسٹریٹ ہے ماشاءاللہ، جی اور اسی کے زیر اہتمام ہم نے اپنے مدرسے کا نام جامعہ حبیبیہ گلشن فاطمہ رکھا ہے۔ ماشاء اللہ، جی، جی گلشن فاطمہ ادارے کا نام ہے، جی اور اس سنستھا کے انوسار ہم نے جو ہے اپنے ادارے میں ایک مطلب سسٹم رکھا ہے۔ سسٹم یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں ہم نے ایک کوٹا رکھا، کوٹا جیسے مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ یونیورسٹی میں اتنا کوٹا ہے، اتنا کوٹا ہے، فلاں یونیورسٹی میں اتنا کوٹا، فلاں یونیورسٹی میں اتنا کوٹا۔ ہم نے کوٹا رکھا جو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، جو اس لائق نہیں ہے کہ اچھی فیس دے کے نہیں پڑھا سکتے بچے کو، یعنی اچھی تعلیم اچھی فیس میں، آج کل یہ ماحول ہے اچھی تعلیم اچھی فیس میں، اور ان کے پاس اچھی فیس نہیں ہے، مطلب وہ زیادہ فیس نہیں دے سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے 20% کا کوٹا رکھا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم آدھی فیس پہ پڑھائیں گے، اچھا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی مرضی کے موافق ہے، وہ چاہے جو دیں، جی ٹھیک ہے۔ غریبوں کو جو ہے ہم نے فری میں پڑھانے کا یہ عہد کیا ہے، اور ہم الحمدللہ پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی بھی کئی بچیاں ماشاءاللہ فی سبیل اللہ پڑھ رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سنستھا ہے، لوگ سنستھا میں پیسہ دیتے ہیں کیونکہ چندے کے طور پہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں ہم سے، کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہم پڑھاتے ہیں۔ باقی 80% جو ہے ہم فیس لیتے ہیں، اور فیس بھی ہماری کوئی زیادہ نہیں ہے، معمولی فیس ہے۔ جیسے ابھی تک کا جو رہا سسٹم وہ یہ تھا کہ ہم 1100 روپے منتھلی فیس لیتے تھے جو ہاسٹل میں رہنے والی بچیاں ان سے، اور جو مقامی بچیاں یعنی آ جا کے پڑھنے والی بچیاں صبح کو آئیں شام کو چلی گئیں، تو ان سے ہم صرف 200 روپے مہینہ لیتے تھے، اور رجسٹریشن فیس ہماری داخلہ فیس جو ہے وہ صرف 1000 روپے ہے، اور 1000 روپے یہ رجسٹریشن فیس ہماری 1000 ہی رہے گی انشاءاللہ، ہاں 1000 رہے گی ہاں داخلہ فیس، اور باقی یہ مہینے والی فیس میں عید کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہماری سنستھا کا کیا مشورہ ہوتا ہے اور کیا فیصلہ رہتا ہے، اسی کے حساب سے انشاءاللہ تعالی ہم یہ کریں گے۔ ہر سال داخلہ ہوتا ہے نا؟ نہیں، ہمارے یہاں داخلے کا سسٹم یہ رہے گا کہ جو داخلہ ایک بار ہو جائے، اگر بچی 10 سال تک پڑھے گی تو وہ اسی داخلے سے پڑھے گی، ہاں جو بچی پڑھے گی وہ اسی داخلے سے پڑھے گی، ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے، ایک بار جو اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا، خوشی ہوئی کہ جی بچہ ایک بار اگر آ گیا، ایک بار اس کا داخلہ ہو گیا تو پھر اس کو بار بار داخلہ کرانے کی فیس بھرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ جب تک یہاں رہے گا تو وہ اپنے کھانے کا انتظام کر لے، باقی سب الحمدللہ ہاں ماشاءاللہ جی بہت اچھا انتظام ہے حضرت آپ کا۔ ہاں بس یہ اللہ کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور جیسے کہ بتایا آپ نے 1100 روپے مہینہ یا 1000 روپے مہینہ جو بچے کا جاتا ہے، تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ جی اگر کوئی بندہ باہر کچھ کھاتا ہے تو لگ بھگ 150 روپے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بالکل 150 روپے وہ اٹھاتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، بالکل۔ مگر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس مدرسے میں رہ کر 50 روپے ڈیلی کا بھی خرچہ نہیں آ رہا ہے۔ جی بالکل ماشاءاللہ مجھے یہاں کا نظام دیکھ کر اور آپ کے یہاں کا جو میں نے سنا تھا کہ کھانا ماشاءاللہ بہت بہترین بناتے ہیں آپ۔ کھانا جو ہے ہم اچھا دیتے ہیں، چاول بعض جگہوں میں مدرسے میں جو کوٹے کے چاول سرکاری چاول ہوتے ہیں لوگ وہ دیتے ہیں، میں وہ سرکاری چاول نہیں دیتا ہوں، میں مہین والا چاول دیتا ہوں، مہین والا چاول، ہاں باریک والا چاول دیتا ہوں، مہین والا چاول کافی لمبا چاول ہوتا ہے ماشاءاللہ، ملائم بھی ہوتا ہے کھانے میں۔ ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں یہاں کھوت پہ، حکیم مظفر حسین صاحب، ہاں تو وہ حکمت کے ساتھ ساتھ چاولوں کا بھی کام کرتے ہیں، میرا سارا چاول وہیں سے آتا ان کے پاس سے، ہاں حکیم مظفر صاحب ہیں کھوت پہ ان کی دکان ہے،
मेरा चावल सारा वहीं से आता। हाँ। मुझे जो सुनने में आया था माशाअल्लाह, मैंने उससे बेहतर ही पाया आपसे बात करके। जी जी मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी भी हुई, और आपसे जो और ज्यादा मैंने जानकारी ली है, जो सवाल चलते हैं इंसान के अंदर वो क्लियर हुए। जी पता नहीं किस तरह का माहौल होगा, क्या जी सिस्टम जी होगा। तो मैं चाहता ये हूँ कि आपकी जो हमने बातचीत, आपसे जो बातचीत की है, मैं चाहता ये हूँ कि मैं अवाम अहले सुन्नत की बारगाह में इसको देना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, हमारे बिल्कुल बहुत से दीजिए। भाई ऐसे हैं जी जी सुभान अल्लाह। कि अपने दिल में अरमान तो बहुत लिए बैठे हैं, मगर कोई सही जगह का इंतखाब नहीं हुआ, सही जगह नहीं मिल पाई। बेशक। क्योंकि लड़के को तो कहीं भी छोड़ दो, जी जी लड़की के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ माकूल पर्दे का इंतज़ाम है देखिए, और अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ। कोई से कोई भी ऐसा बड़ी हमने पर्दे की इस वक्त सहूलत की है, जबकि ये जो मकान है, मैं आपको बीच में आपकी बात रुक रही है, थोड़ा बता देता हूँ। ये जो जगह है, ये जो बिल्डिंग जिसमें हम मदरसा चला रहे हैं, ये फ़िलहाल किराए की बिल्डिंग है, रेंट पे हमने ले रखी है। इसका जो है एग्रीमेंट हमने कराया है, और बाकी 1 बीघा ज़मीन मदरसे के लिए उसका सौदा हो चुका है। हाँ, तकरीबन वो 15 लाख के आसपास बैठेगी। हाँ, तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अवाम अहले सुन्नत से ये कहना चाहूँगा कि अल्लामा फ़ज़ल हक़ वेलफेयर फाउंडेशन ने ये कदम उठाया है, और हमारा सबसे पहला मकसद तालीम को फ़रोग़ देना है। क्योंकि जब तालीम हमारे अंदर होगी तो तरक्की हम ही करेंगे। ये जो आज तनज़्ज़ुली हमारी कौम को मिल रही है, ये सिर्फ वजह यह है कि हम तालीम से दूर हो चुके हैं, है नहीं है? तो हमारी कौम को चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ मुतवज्जे कराएँ, बच्चियों को भी और बच्चों को भी। जितनी ज़रूरी तालीम बच्चों के लिए है, इतनी ज़रूरी बच्चियों के लिए भी है। माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत वल जमात की काफ़ी मदारिस इस्लामिया हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता मेरा ही मदरसा है, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो मैं तालीम लेके चल रहा हूँ, जो मेरे इरादे और जो मेरे उसूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बच्ची यहाँ हिफाजत से रहेगी, यहाँ तक कि अपने घर से ज़्यादा हिफाजत से यहाँ रहेगी बच्ची, और पूरा पर्दे का माकूल इंतज़ाम है माशाअल्लाह। और जगह हमने मदरसे के लिए तजवीज़ कर ली है, इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत ही जल्दी हम, मतलब ये है कि उस पर मदरसा ले जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। मगर ये है कि वो 15 लाख के आसपास उसकी रकम है, उसको अदा करना है नहीं है? तो हाँ, मैं जी 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 क्योंकि मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुँच रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ मेरे दिल की जो तमन्ना है, जो एक जी 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 एक दर्द है, मैं जी जी उसको लेके फिरता हूँ। और मैंने आपके ताल्लुक से जी जी और तालीमात के बारे में भी जी जी मैंने चाहा कि आपसे ही क्यों ना मैं नहीं से मालूम कर। बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह, और ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवाम अहले सुन्नत से ये कहना चाहूँगा, अपने तमाम भाइयों से, बुज़ुर्गों से, बहनों से ये कहना चाहूँगा, ये आपका अपना इदारा है, ये अहले सुन्नत का इदारा है। हमारा काम सिर्फ दीन की खिदमत करना है, हम तो दीन के खादिम हैं, कुछ नहीं है, ठीक है? तो इसकी जगह का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कराएगा, और हो चुका, अल्लाह ने चाहा तो पेमेंट वगैरह देना है उसको। तो मैं अपने तमाम अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ी बरकतों वाला महीना है, आज़मतों वाला महीना है। इसमें लोग अपने माल की ज़कातें निकालते हैं, सदका फ़ितरा वगैरह निकालते हैं। तो देखिए ये इस्लामी इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ़ी सबीलिल्लाह गरीबों की बच्चियाँ फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाई जाती हैं। आप ये जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी बच्चियाँ दूर की नहीं है, कोई बच्ची है अभी, सारी बच्चियाँ करीब की हैं, कुर्ब जवार की बच्चियाँ हैं। उनमें जो गरीब बच्चियाँ वो हमने फ्री रखी हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं।
کچھ بچیاں ایسی جو آدھی فیس پہ پڑھا رہے ہیں. تو یہ ادارہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ادارہ ہے, اور ہمارے اور بھی مضبوط ادارے ہیں. ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک جامعہ حبیبیہ بھی قائم کرنا ہے, جو عید کے بعد انشاءاللہ زمین پہ آ جائے گا. یعنی لڑکوں کے لیے جو اعلیٰ تعلیم کی, لڑکوں کی اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے, تاکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی انہیں ملنی چاہیے, ہے نا. تو وہ بھی ہم قدم اٹھانے والے ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے, رسول کے وسیلے سے انشاءاللہ تعالیٰ بطفیل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ حقیقت جو آج ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, کل آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے زمین پہ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں اپنے احباب سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. آپ اس میں جو ہے اپنی زکوٰۃ, فطرہ, صدقہ وغیرہ جو بھی آپ مناسب سمجھیں, بہتر سمجھیں, آپ جو ہے اسکرین پہ کھاتہ نمبر آپ کے آ رہا ہوگا, آپ نے ڈال ہی دیا ہے ماشاءاللہ. تو یہ اس کھاتے پہ یا فون پے نمبر ہے, اس فون پے پہ جو ہے مطلب اپنا پیسہ بھیج سکتے ہیں, اور براہ راست بات کر کے بھی دے سکتے ہیں کہ وہ ہم کو بلا لیں. ہمارا نمبر موبائل پہ اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ نے ڈالا ہے, آپ کا شکریہ ہے. تو وہ ہمارا جو ہے مطلب موبائل نمبر ہے, اس کو لے لیں اور اس سے براہ راست ہم سے بات کر لیں اور ہمیں بلا لیں, یا آپ آ جائیں. ہے نہیں ہے بھائی, جو اپنے آپ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے دیتا ہے, تو اسے جانے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بہت اچھا لگے گا, ہے اور ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوگا, جو جذبہ اندر سے ہوتا ہے اس کی شان الگ ہی ہوتی ہے, نرالی ہوتی ہے. ہاں, تو وہ کوئی نہیں, مجھے رہنے والے ہیں, ہاں مجھے رسول کی رضا کے لیے ہمارے حضرت کا جو ہے تعاون کر سکتے ہیں. اور ایک مدرسہ اور قائم کرنے کا جیسے آپ نے مجھے بتایا, تو میرا اور دوسرے بھائیوں کا ذہن کلیئر کرنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مدرسہ تو آپ کا ہو ہی رہا ہے, جو دوسرا مدرسہ آپ کھولیں گے لڑکوں کا, وہ کہاں پر ہوگا, لڑکی کے مدرسے سے کتنا دور ہوگا, یہ میں اور ہمارے جو مومن بھائی ہیں ان کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. یہ دیکھیے, لڑکیوں کا مدرسہ, لڑکیوں کی مدرسے کی جگہ جو ہے لڑکوں کے مدرسے سے تقریباً 500 میٹر دور میری سوچ ہے کہ تقریباً 500 میٹر دور ہی رکھوں. میرا ماننا ہے کہ زیادہ دور ہو جائے تو اور اچھا رہے گا. ہاں, اور نہیں, اگر جگہ کے اعتبار سے, محلے کے اعتبار سے الگ الگ محلے میں الگ الگ جگہ میں ہو جائے تو کوئی دقت نہیں ہے. ویسے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو بہت دور رکھوں گا, تاکہ بچیوں کی حفاظت میرے ذمے ہے. اللہ کے کرم سے جب میرے یہاں بچیاں آئیں گی ان کی حفاظت میرے ذمے ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فرض کو بخوبی نبھانے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ, ایسی کوئی بات نہیں, اللہ کے فضل سے. بس یہ ہے کہ آپ کے چینل کے مادھیم سے میں اپنے لوگوں سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں, اور یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کرنا چاہیں مدرسے کے لیے, جگہ کے لیے, 15 لاکھ کی جگہ تقریباً بیٹھے گی, اور اس کو پیمنٹ کرنا ہے. تو جو بھی چاہیں وہ اپنے مرضی کے موافق ہے. وہ آپ کے چینل کے مادھیم سے میں ان سے کہوں گا کہ وہ کرتے رہے. بڑی یہ ہے کہ آپ کا تعاون ہمیں ملے گا, آپ کا تعاون ہوگا, اور یہ اللہ اور رسول کا کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام بڑھتا ہی چلا جائے گا. ہمارے بڑے جائز اور معظم ارادے ہیں, اور عزم مصمم کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا ہے. عزم مصمم کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ارادہ بہت پختہ ہے. اب اس کے بعد میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا حضرت جی جی کہ ہمارے جو مومن بھائی ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو یہاں کی تعلیم کس طرح کی ہے, کیا ہے, تو کسی ایک چھوٹے بچے کو بلا کے کیمرے سے ہٹا کے چلیے میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے, اور جو لوگ دور دراز رہتے ہیں, جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں, ان کی سوچ اور سمجھ کے لیے کہ کس طرح کی پڑھائی وہ سوچ سکے, سمجھ سکے,
ہاں میں کیمرے اس طرح کی ہے. دیکھیے میں کچھ جاننا چاہوں گا اس بچوں کے تعلق سے جو آپ نے تعلیم حاصل کرائی ہے. جی میں کیمرے پہ تو بچے کو نہیں لا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کیمرے سے ہٹ کر کے مطلب یہ آڈیو میں ان کی آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں گے, چھوٹی بچی ہیں, وہ بھی نابالغ بچی ہیں, میں ان کو پیش کر سکتا ہوں. بڑی بچیوں کو میں پیش نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ شرن جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں بلاتا ہوں بچیوں کو. بچے کو آپ بلوا لیں. جی بلاتا ہوں. کیا نام ہے تمہارا؟ ام کلثوم. سورہ فاتحہ یاد ہے؟ جی. سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. کتنے دن ہو گئے یہاں پڑھتے ہوئے؟ 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینہ. اچھا, اور کچھ یاد ہے؟ جی ہیں؟ یاد کیا چیز یاد ہے. اچھا, حدیث یاد ہے؟ جی کتنی؟ 40. 40 حدیث سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1, العلم نور, علم روشنی ہے. حدیث نمبر 2, الصبر ضیاء, صبر اجالا ہے. حدیث نمبر 3, المسلم اخو المسلمی, مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 4, الدین النصیحۃ, دین خیر خواہی کا نام ہے. حدیث نمبر 5, الصوم جنۃ, روزہ ڈھال ہے. حدیث نمبر 6, نظفو اپنا صحن صاف رکھ. حدیث نمبر 7, من سمتا نجا, جو چپ رہا نجات پائی. حدیث نمبر 8, من زوئی کا, جو کسی پہ ہنسے گا قیامت کے دن اس پر ہنسایا جائے گا. حدیث نمبر 2, المؤمن لا یکذب, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. حدیث نمبر 10, الدین یسر, دین آسان ہے. حدیث نمبر 11, العین حق, نظر لگنا سچ ہے. حدیث نمبر 12, الصراط حق, پل صراط سے گزرنا سچ ہے. حدیث نمبر 13, السوال ذل, مانگنا بری چیز ہے. حدیث نمبر 14, احفظ لسانک, اپنی زبان کی حفاظت کر. حدیث نمبر 15, للجار حق, پڑوسی کا تم پر حق ہے. حدیث نمبر 16, اعمالکم, جیسے تمہارے عمل ویسے تمہارے حاکم. حدیث نمبر 17, المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے. حدیث نمبر 18, تہادو تحبو, ہدیہ لیتے دیتے رہو محبوب ہو جاؤ گے. حدیث نمبر 19, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا مت کہو. حدیث نمبر 20, اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی آہی سے بچو. حدیث نمبر 21, افسو السلامت, سلام کو عام کرو محفوظ ہو جاؤ گے. حدیث نمبر 22, اتقوا موادیات, تہمت کی جگہ سے بچو. حدیث نمبر 23, من غص فلیس منا, دھوکے باز مجھ سے نہیں. حدیث نمبر 24, الزنا یورث الفقر, زنا غربت کو بڑھاتا ہے. حدیث نمبر 25, لا يدخل الجنت قاطع, رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 26, المؤمن لا یکذب, المسلم مرآۃ المسلم, مسلمان کا آئینہ ہے. حدیث نمبر 27, لا تتمنوا الموت, موت کی تمنا نہ کرو. حدیث نمبر 28, بلغوا عنی ولو آیۃ, دین کے متعلق اگر کوئی بات معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچا دو. حدیث نمبر 29, الخمر جماع العاصم, شراب ہر برائی کی جڑ ہے. حدیث نمبر 30, والدہ کا جنتوں کا او نارا کا, ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم. حدیث نمبر 31, عذاب القبر حق, قبر کا عذاب سچ ہے. حدیث نمبر 32, القرآن حجت لک و علیک, قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا پھر تمہارے خلاف. حدیث نمبر 33, الغیبۃ اشد من الزنا, چغلخوری زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے. حدیث نمبر 34, قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حدیث نمبر 35,
सुरुल मोमिनु शिफाउन, मोमिन का झूठा शिफा है। हदीस नंबर 36 मल्ला रहम, जो रहम नहीं करता क़यामत के दिन उस पर रहम नहीं किया जाएगा। हदीस नंबर 37 अल इस्लामु यालू वला युला, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं। हदीस नंबर 38 ला यबुल्लन्ना अहदुकुम क़ाइमन, तुम में से कोई खड़े होकर पेशाब न करे। हदीस नंबर 39 अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़यामा, जिहाद क़यामत तक चलता रहेगा। हदीस नंबर 40 सिबाबुल मोमिनु फुसूक़ुन व क़ितालुहु कुफ़्रुन, मोमिन को बुरा कहना फ़िस्क़ है और उसको नाहक मार डालना कुफ्र है। 40 हो गई जी माशाअल्लाह। एक महीने में याद कर रही जी माशाल्लाह। जी जी, आपने देख ही लिया माशाल्लाह। हमारी बच्ची है, फिलहाल एक बच्ची है, आपने सुना। अब आपका ये कहना कि मेरे पास वक्त कम है, तो इसी तरह से और भी बच्ची हैं माशाल्लाह, जो इनसे पहले की बच्ची हैं वो माशाल्लाह और अच्छा पढ़ती हैं, नहीं है? और माशाल्लाह देख रहे हैं आप, सब कुछ हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको, आइए मैं बच्चियों को पर्दे में करके आपको थोड़ा मदरसे का नज़ारा दिखा देता हूँ। चलिए हजरत, हम आपको हजरत के यहाँ का निज़ाम, मामूल और मदरसा दिखाई देते हैं थोड़ा सा। देखिए माशाल्लाह ये मदरसे के कमरे हैं, और ये आप देख रहे हैं ये लिस्ट वगैरह लगाई जाई है, निज़ामुल औक़ात है ये सब माशाल्लाह, आप देखिए। और ये माशाल्लाह से ये इसमें बच्चों का सामान उमान रखा जाता है पूरे तरीके से, किताब वगैरह ये। अच्छा माशाअल्लाह। हाँ, और ये मसनद लगती है, यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं माशाल्लाह से। जी माशाल्लाह, यहाँ पढ़ाने की जगह है। जी जी जी, सब पढ़ाने की। ये लैट्रिन बाथरूम, ये लैट्रिन बाथरूम है उधर को, जी। और ये माशाल्लाह कमरा बच्चियों के लिए है, बच्चियाँ इसमें रहती हैं। आप देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, ये बच्चियाँ रहती हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छा इंतजाम है आपके यहाँ। हाँ जी जी, बिल्कुल बेहतर। देखिए माशाल्लाह। अच्छा लगा, खुशी हुई। हाँ, ये इधर को बाग है, का बगीचा है माशाल्लाह, बागीचा। बड़ा सुहाना हाँ जो है नज़र आ रहा है बगीचा आपका, जी जी माशाल्लाह। हमारे सैयद साहब का। जी जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा हजरत मुझे आपसे बात करके। बस ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जी कि ईद के बाद 10 शव्वालुल मुकर्रम जी। से मदरसा हमारा खुल जाएगा, अच्छा और हमारे मदरसे में 10 शव्वाल को टेस्ट बतौर, यानी टेस्ट लेकर के दाखिला शुरू हो जाएंगे, दाखिला किया जाएगा। टेस्ट ही में जो बच्चा जिस लियाकत का होगा, वो चाहे कहीं से भी पढ़ के आया हो, तो उसको जो है वही पोजीशन दी जाएगी। तो ये नहीं है कि उस बच्ची के लिहाज से उसको रखा जाएगा कि साहब हम यहाँ तक पढ़ के आए वहाँ तक। तो हमारे यहाँ 10 शव्वाल को पहला टेस्ट होगा, और मतलब ये है कि 13 शव्वालुल मुकर्रम को दूसरा टेस्ट है। उसमें दाखिला लेने के लिए बच्चियाँ आ सकती हैं और लोग ला सकते हैं 10 शव्वालुल मुकर्रम को इंशाअल्लाह ताला। हमारे यहाँ पूरा सिस्टम सब है। कितने दिन बाद ईद के 10 दिन बाद, 10 तारीख, हाँ 10 शव्वालुल मुकर्रम, ईद के 10 दिन बाद। हाँ, और ये दाखिले कब तक जारी रहेंगे? नहीं, इसके 10 दिन बाद शुरू होंगे, जी और शव्वाल के महीने में, यानी ईद के बाद वाला जो महीना होता है, सिर्फ उसी महीने में जारी रहेंगे। उसके बाद फिर बंद कर दिए जाएंगे बीच में, उसके बाद फिर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि शव्वाल मुकर्रम के बाद तालीमी मामला शुरू हो जाएगा, यानी क्लास शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद बच्ची को नहीं लिया जाएगा। यानी फिर उसके बाद जो है हाँ, दाखिले बंद कर दिए जाएंगे, बस शव्वाल के महीने में ही दाखिले होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नहीं। जो बच्चे चाहते हैं वो शव्वाल में आ जाएं। 10 शव्वाल से 20 दिन मिलते हैं, 30 शव्वाल को 20 दिन के अंदर आ जाएं और अपनी बच्ची का दाखिला करा दें। इंशाअल्लाह ताला उसकी पूरी खिदमत की जाएगी, पूरा उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। हमारे यहाँ टीचर माशाल्लाह बसलाहियत लियाकत में टीचर हम रखते हैं, ऐसा नहीं है। टेस्ट उनका भी जो है मतलब तज्जिया करके टेस्ट लेके किस लायक है क्या है, उसके बाद हम उनको रखते हैं यहाँ, जो चाहे मुअल्लिमात हों चाहे वो टीचर्स हों।
آپ کے یہاں کا انتظام اور نظام دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. مجھے بہت میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اچھا لگا کہ آپ آئے اور آپ نے مجھ سے جانکاری لی اور میں نے آپ کو بتائی. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور تمام بھائیوں کو, تمام مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور تعلیم کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ سب کی کرا دے. آمین. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آتے رہیے گا آپ بار بار, انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام وعلیکم السلام. علیکم.